بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں جہاں جاب کرتی تھی اس محلے میں ایک عجیب و غریب فیملی رہتی تھی۔ میں گھر آ کر اپنے ماں باپ بہن بھائیوں سے ان لوگوں کا ذکر کرتی۔ یہ ہمارے اسکول کے قریب ترین پڑوسی تھے۔ ان کا گھر ہمارے اسکول کے بنگلے کے اگلا گھر تھا۔ یہ کنبہ 2 ہی افراد پر مشتمل تھا، ایک ماں اور ایک اس کا بیٹا۔ ماں کا نام زلیخا اور بیٹے کا نام ریاض تھا۔ تھوڑی چھان بین کرنے کے بعد جلد ہی پتہ چل گیا کہ یہ ماں بیٹا اچھی شہرت نہیں رکھتے۔ تبھی میرے والد صاحب نے کہا کہ ان لوگوں سے زیادہ میل جول مت رکھنا اور ان کی طرف دیکھنا بھی نہیں۔ ریاض کے بارے میں میرے بھائی کو محلے کے کچھ لوگوں نے بتایا کہ وہ اکثر گھر میں پارٹیاں کرتا ہے جن میں اپنے حلقہ احباب کو مدعو کرتا ہے، تاہم محلے دار ان پارٹیوں میں شمولیت نہیں کرتے۔ ریاض جس گھر میں قیام پذیر تھا وہ اس کے دادا نے بنوایا تھا، گویا یہ مکان اس کا آبائی تھا۔ کبھی کوئی ان کو یہاں سے جانے کو نہیں کہتا تھا۔ اگر ان کی کوئی قابل اعتراض سرگرمیاں تھیں تو وہ گھر سے باہر تھی۔ یہاں تو محض کبھی کبھار پارٹی ہوتی تھی۔ ریاض مسکین شکل کا مالک تھا، گندمی رنگت، دبلا پتلا اور خوبرو۔ وہ ہرگز ایسا نہ تھا کہ کوئی تعلیم یافتہ سمجھدار لڑکی اس کو نظر انداز کرتی۔ اس کی بہت سی دوست لڑکیاں اس کی ماں سے بھی بول چال کرتی تھی۔ وہ لڑکیاں عموماً اچھی شکل و صورت کی اور خوش لباس ہوتی تھی۔ ریاض بھی مرجانے مرج قسم کی شخصیت رکھتا تھا۔ اس کے دوست بھی اعلیٰ سوسائٹی سے لگتے تھے۔ وہ اپنی چند خامیوں کے باوجود شہر کے کافی معززین کا چہیتا تھا، جن میں کچھ شرفا بھی تھے۔ ریاض کی ماں زلیخا ایک ہاسپٹل میں نرس تھی۔ وہ بھی ہنسمکھ خوش گرفتہ تھی، تاہم محلے والے اس سے لیے دیے رہتے تھے۔ پہلی ملاقات میں یہ عورت دل موہ لینے کی کوشش کرتی تھی۔ کچھ اس کے گھیرے میں آ جاتے اور کچھ جن کو گھر والے منع کرتے وہ ان سے گلنے ملنے سے گریز کرتے۔ پہلے تو ہم ریاض کو مشکوک سمجھتے رہے، بعد میں اس کی ماں کو بھی اسی قبیل کا پایا۔ دراصل وہی نادان لڑکیوں کو گھیرتی اور اپنے بیٹے سے ملاتی۔ وہ ان کو پھانس لیتی اور پھر بری راہ پر لگا دیتی۔ جب زلیخا کے بارے میں ایسی باتیں مجھے محلے کی چند عورتوں نے گوش گزار کی تو یقین نہ آیا، کیونکہ وہ اس قدر پیار محبت سے بیٹا بیٹا کر کے سب سے باتیں کرتی تھی۔ اس کے علاوہ بھلا کوئی ماں اپنے بیٹے کی دوستیاں خود دوسری لڑکیوں سے کرانے میں معاون ثابت ہو سکتی ہے؟ یہ باتیں بہت دل دہلانے والی تھی۔ بہت جلد اس بات کا ثبوت مل گیا۔ فوزیہ میری کلیگ رہی تھی۔ وہ پہلے ہمارے ہی اسکول میں پڑھاتی تھی، بعد میں اس کا تبادلہ ایک اور اسکول میں ہو گیا۔ میں جن دنوں کا تذکرہ کر رہی ہوں تب فوزیہ بہت بیمار تھی۔ اس نے اسکول سے چھٹیاں لے لی، کئی ڈاکٹروں کو دکھایا، لیکن اس کی بیماری کسی کو سمجھ میں نہ آ رہی تھی۔ بالآخر اسے ہاسپٹل میں داخل ہونا پڑا۔ اسی ہاسپٹل میں زلیخا نامی نرس سے اس کی ملاقات ہو گئی جو ریاض کی ماں تھی، اور بعد میں یہ لوگ ہمارے اسکول کے قریب رہنے آئے۔ زلیخا کی ڈیوٹی اسی وارڈ میں لگی جس میں فوزیہ داخل تھی۔ اس نے فوزیہ کو بہت توجہ سے دیکھ بھال کی اور یوں خدمت اور خوش اخلاقی کے باعث اس کا دل جیت لیا۔ دونوں میں دوستی ہو گئی۔ فوزیہ تندرست ہو کر گھر آ گئی، لیکن ان کی دوستی برقرار رہی بلکہ زیادہ گہری ہوتی گئی۔ اب اکثر یہ نرس فوزیہ کے گھر آتی، دونوں کھاتی پیتی اکٹھے فارغ وقت گزارتی اور چھٹی کے دن سیر و تفریح کو جاتی۔ فوزیہ کو زلیخا نے بارہا اپنے گھر مدعو کیا اور اپنے بیٹے سے بھی ایک روز ملوایا۔ اکثر ریاض اور فوزیہ کو اکیلے بٹھا کر وہ خود کچن میں ان کے لیے کھانا تیار کرتی۔ ریاض کو کوئی ایسا جادو آتا تھا کہ وہ جلد ہی اپنے مطلوبہ شکار کو گھیر لیتا، اپنی گفتگو سے ان کا دل جیت لیتا اور ان کے ساتھ ایسے مراسم استوار کر لیتا
کہ بعد میں اس بنا پر بلیک میل کر سکے۔ بولی بالی فوزیہ کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ وہ گھریلو حالات سے تنگ اور اپنے شوہر کی ستائی ہوئی تھی۔ اب اس کی شوہر کا قصہ سنیں۔ اس کے شوہر نے اپنے دفتر کی ایک کلیگ سے دوستی کر لی تھی جو بعد میں گہرے تعلقات میں بدل گئی اور وہ زیادہ وقت اسی کے ہمراہ گزارنے لگا۔ فوزیہ کی شادی کو 8 برس ہو گئے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی گود نہ ہری کی۔ اب حیدر کم ہی آتا تھا، زیادہ وقت حمیرہ کے ساتھ گزارتا تھا۔ ایک فلیٹ علیحدہ لے کر دے دیا تھا جہاں خود حمیرہ کے ساتھ رات دن گزارتا، اور فوزیہ ان دنوں بڑی دکھی رہتی تھی۔ اسی وجہ سے وہ بیمار پڑ گئی تھی۔ اسپتال میں علاج کے دوران جب اس کی دوستی نرس زلیخا سے ہو گئی تو اس کو اپنے دل کا حال بتا دیا اور سارے حالات سے آگاہ کیا۔ زلیخا ایسی ہی شکار گیرتی تھی جن کو کسی قسم کی افسردگی اور محرومی ہو۔ محبت میں دھوکہ کھائی ہوئی ناکام لڑکیاں، شوہر کی محبت سے محروم یا ان کی بے وفائی سے ستائی ہوئی ڈپریس بیویاں کہ جو کسی کی غمگساری کو ترستی ہوں، یا پھر وہ لڑکیاں جن کا ذہن آوارگی پر مائل ہو، کچی عمر کی نادان لڑکیاں جو مفلسی کی وجہ سے یا مشغلے کے طور پر جھوٹے سہاروں کے لیے ترستی ہو۔ زلیخا ان سے بے جا ہمدردیاں کرتی اور انہیں شیشے میں اتار لیتی۔ ایسی لڑکیوں یا عورتوں سے جب زلیخا کی ملاقات ہوتی وہ انہیں دوستی کے پھندے میں جکڑتی اور پھر بیٹے کے حوالے کر دیتی جو اپنی ذہانت اور تجربے کو کام میں لاتے ہوئے انہیں عیاش مردوں کے حوالے کر کے اپنا کمیشن کھڑا کر لیتا تھا۔ خدا جانے کس طرح ریاض ان کو شیشے میں اتارتا تھا۔ جب فوزیہ اس کے جال میں پھنسی اس نے اپنی 2 قابل اعتبار کلیگ کو اس کے بارے میں بتایا۔ ہم سب اس کی ساتھیوں میں شامل تھے۔ ہم میں چیما گویاں ہوتی لیکن کسی کو علم نہ ہوتا کہ اس کا معاملہ کس سے ہے۔ بہرحال جس لڑکی کی تربیت میں ذرا بھی کجی باقی رہ گئی ہو وہ آسانی سے اس جال میں پھنس جاتی تھی۔ ایک دن فوزیہ نے مجھے بتایا تھا کہ اس کو اپنی ایک نئی سہیلی زلیخا کے بیٹے سے محبت ہو گئی ہے اور اب وہ اس کو اپنی ماں سے چھپ چھپ کر ملنے پر مجبور کرتا ہے۔ میں نے سمجھایا فوزیہ خدارا ایسے خیالات سے باز رہو، تم شادی شدہ ہو اور زلیخا لوگ بھی کوئی اچھے نامی گرامی لوگ نہیں ہیں، اپنے شوہر کو دھوکہ دو گی لیکن ساتھ یہ گناہ بھی ہے۔ ہرگز ایسا مت کرنا بلکہ رحیم سے قطع تعلق کر لو۔ ریاض نے فوزیہ کو اپنا نام رحیم بتایا تھا۔ میں نے اسے بہت سمجھایا کہ زلیخا کون سی تمہاری عمر کی ہے جو تم اسے اپنی دوست کہتی ہو، لیکن فوزیہ نے میری ایک نہ سنی۔ فوزیہ نے میری بات سنی مگر اس پر عمل نہ کیا، کیونکہ ایک روز جب کہ میں اپنی گاڑی میں اپنی فیملی کے ساتھ بازار شاپنگ کے لیے گئی، وہاں میں نے فوزیہ کو ایک پلازا کے سامنے کسی کا انتظار کرتے دیکھا۔ ذرا دیر بعد وہاں ایک شخص آ گیا جس کے ہمراہ 2 مرد اور بھی تھے۔ اس نے فوزیہ کو گاڑی میں بیٹھنے کو کہا اور پھر وہ گاڑی میں بیٹھ کر ان کے ساتھ چلی گئی۔ جب بہت دنوں بعد فوزیہ ملی، بہت اداس اور خستہ حال تھی۔ اس نے کہا بطول تم نے صحیح کہا تھا، رحیم کی محبت جھوٹی تھی، اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے اور ایک دن اعتبار دے کر غیر مردوں کے حوالے کر دیا۔ وہ ایسے ہی شریف گھرانوں کی عزتوں کو پامال کرتا ہے۔ نہ جانے کتنے شریف اور مجبور باپوں کی پگڑیاں اس ظالم شخص نے پاؤں تلے روندی ہوں گی۔ چند اچھی لڑکیوں کا بھی اس نے تعاقب کیا مگر وہ اس کے ہاتھ نہیں آئی، تب اس نے ان کو بھی بدنام کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی۔ فوزیہ نے مزید بتایا تھا کہ میری بدبختی جو میں نے اس پر مکمل اعتبار کیا، تب اس نے میری غفلت سے کچھ قابل اعتراض تصاویر بنا لی جن کی بنا پر اب وہ مجھے بلیک میل کرتا ہے، برائی کی راہ پر چلاتا ہے اور نہ چاہتے ہوئے بھی میں اس کا حکم ماننے پر مجبور ہوں۔ مجھے بہت دکھ ہوا۔ فوزیہ سخت پریشان تھی۔ اس کی چھٹی کی درخواست روز پہنچ جاتی تھی۔ بالآخر
اس نے ہمارے اسکول سے تبادلہ کرا لیا۔ اس سے آگے کیا ہوا، وہ ریاض عرف رحیم کے چنگل سے نکل پائی یا نہیں، وہ کہاں کہاں جاتی تھی اور کیا کرتی تھی، اس کے بارے میں نہ جان پائی۔ ایک روز میں نے اس کی ایک قریبی سہیلی صوبیہ کے گھر فون کیا تاکہ اس کے بارے میں جان سکوں۔ تب پتہ چلا کہ صوبیہ بھی بھٹک چکی ہے۔ صوبیہ نے بتایا کہ مجھے فوزیہ نے زلیخا سے ملایا تھا اور پھر اس کے بیٹے نے مجھے گھیرا۔ اس وقت سمجھ نہ سکی اور اپنی ملاقاتوں کو فوزیہ سے بھی چھپاتی رہی، والدین کو دھوکہ دیتی رہی، ملازمت کے بہانے ریاض کے ساتھ ہوتی۔ اس نے 2-1 ماہ میرے ساتھ محبت کا چکر چلایا اور پھر مجھے ایک افسر کے پاس لے گیا کہ تمہارا تبادلہ جہاں چاہو گی یہ کر دیں گے۔ تبادلہ تو میری من پسند جگہ ہو گیا، لیکن اس افسر نے مجھے کہیں کا نہ رکھا۔ فوزیہ کے بارے میں بتایا گیا کہ صبح گھر سے ڈیوٹی کرنے گئی اور شام تک واپس نہ آئی۔ تب گھر والوں کو فکر ہوئی، انہوں نے صوبیہ سے رابطہ کیا جس نے ان کو بتایا کہ زلیخا نامی فلاں ہاسپٹل کی ایک نرس سے پتہ کریں۔ اس کا پتہ بھی دیا۔ تب وہ اس کے گھر گئے، وہ زلیخا تو موجود نہ تھی، وہ ہاسپٹل اپنی ڈیوٹی پر تھی۔ اس کا بیٹا موجود تھا۔ اس نے بتایا کہ فوزیہ فلاں جگہ ہے اور قریب المرگ ہے، جلدی پہنچ جاؤ اور اس کی جان بچانے کی کوشش کرو۔ میں نے انتہائی ہمدردی میں تم کو اطلاع کر دی ہے، لیکن دیکھو مجھے مت پھنسوا دینا۔ مجھے بھی کسی ذریعے سے اطلاع ملی ہے، بس اتنا جانتا ہوں، اس سے زیادہ تفصیل نہیں بتا سکتا۔ والدین جب مذکورہ مکان پر پہنچے تو فوزیہ بدقسمتی زندگی کی آخری سانسیں لے رہی تھی اور کچھ بدمعاشوں کے بہیمانہ زندگی کے باعث وہ نیم جان تھی کہ اس کو موت کے منہ میں دھکیلنے والے غائب ہو چکے تھے۔ اپنی بدنامی کو چھپانے کے خوف سے فوزیہ کا بھائی اور والد اس کو چادر میں لپیٹ کر گاڑی میں ڈال کر گھر لے آئے۔ وہ نیم جان گھر پہنچتے ہی جان کی بازی ہار گئی۔ خاموشی سے غسل دے کر اور کفن پہنا کر گھر کی عورتوں نے میت کو تیار کیا، پھر چند قریبی رشتہ داروں کو اطلاع دی۔ فوزیہ کے شوہر کو تلاش کیا لیکن وہ نہ ملا کہ اپنی محبوبہ کے ہمراہ اسلام آباد کی سیر کو نکلا ہوا تھا۔ یوں شوہر پر بھی اس کی موت کا راز فاش نہ ہو سکا۔ مجھے فوزیہ کے انجام کا سن کر اشد دکھ ہوا۔ ایک دن صوبیہ میرے گھر آئی۔ میں نے صوبیہ سے رابطہ کر کے اسے اپنے گھر بلایا تھا اور ریاض اور اس کی ماں زلیخا کی ساری حقیقت سے آگاہ کیا تھا، کیونکہ فوزیہ والے واقعے نے پورے شہر کو ہلا کر رکھ دیا تھا اور میں نہیں چاہتی تھی کہ اس معاملے میں ایک اور معصوم لڑکی لقمہ اجل بن جائے۔ نیوز پیپر، اخبارات، خبروں، ہر جگہ فوزیہ کی موت کی خبریں گردش کر رہی تھی۔ ان خبروں کی مدد سے پولیس نے ریاض اور اس کی ماں کو گرفتار کر لیا۔ صوبیہ بہت گھبرائی ہوئی تھی اور میرا بہت شکریہ ادا کر کے وہاں سے چلی گئی۔ ابا نے مجھے اسکول بھی چھڑوا دیا۔ یہ نوکری بھی میرے ہاتھ سے گئی کیونکہ یہاں ریاض اور اس کی ماں کا آبائی گھر تھا۔ آج وہ جیل کی ہوا کھا رہے تھے۔ ایک نہ ایک دن انہیں گھر میں ضرور لوٹ کر آنا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ بندر گلاٹی کھانا نہیں چھوڑتا۔ ابا کو اسی بات کا ڈر تھا۔ آج کافی سال بعد میرا اس علاقے سے گزر ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک عورت اپنے گھر کی کھڑکی پر کھڑی چیخو پکار کر رہی ہے اور زور زور سے کسی سے مدد مانگ رہی ہے۔ میری بیٹی کو بچاؤ، میری بیٹی کو بچاؤ۔ ریاض کو عمر قید کی سزا ہو گئی ہے اور زلیخا بھی 6 مہینے سزا کاٹ کر اب اس گھر میں تنہا اکیلی اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے مدد طلب کر رہی ہے۔ وہ اپنا دماغی توازن کھو چکی ہے لیکن کوئی اس کی مدد کو نہیں سنتا۔ یہ بھی سنا ہے کہ وہ آدھی رات کو اٹھ کر بھی چیخیں مارتی ہے، اسے تنہائی کاٹتی ہے۔ ان کی اعمال ایسی تھی کہ کوئی انہیں پوچھنے اور ان کی خبر لینے والا بھی نہیں۔ اب وہ اپنے حواس میں بھی نہیں رہی، نہ ہی اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے جا سکتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ریاض اور اس کی ماں جیسے درندہ صفت لوگوں سے معصوم لڑکیاں اور ان کی عزتوں کو پامال ہونے سے بچائے۔ آمین۔